بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ایک عورت نے کہا، اے عثمان بن مظعون، آپ کو جنت مبارک ہو۔ دوسری روایت میں ہے ان کی بیوی نے کہا، اے ابن مظعون، آپ کو جنت کی مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور فرمایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے شاہ سوار اور صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سن کر لوگ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سید زینب یا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے پیش رو صالح اور نیک سیرت فرد عثمان بن مظعون کو جا ملو۔ پس عورتیں رونے لگیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوڑے سے مارنا شروع کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ روک لیا اور فرمایا، عمر ٹھہر جاؤ۔ پھر فرمایا، رو رو، البتہ شیطانی چیخو پکار سے بچنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رونا آنکھ اور دل سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جذبہ رحمت کی بنا پر ہوتا ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر روئیں اور کہا، اے ابا جان، آپ اپنے رب کے کتنے قریب ہو گئے ہیں۔ اے ابا جان، میں جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر دیتی ہوں۔ اے بابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ انصاریوں کے ہاں ایک قریب الموت آدمی کے پاس گیا۔ اس کے اہل و عیال رو رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، جب تک یہ آدمی ان کے پاس ہے ان کو رونے دو، جب واجب ہو جائے گی تو یہ نہ روئیں۔ جابر کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث عمر بن حمید کرشی کو سنائی۔ انہوں نے پوچھا، واجب ہو جائے گی کا کیا معنی ہے؟ کہا، جب اس کو قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک تھے۔ جب ہم قبر کے قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور قبر کے اندر دیکھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قبر میں اس قدر دبایا جاتا ہے کہ اس کے کندھے اور سینے کی ہڈیاں اپنی جگہ سے زائل ہو جاتی ہیں، اور کافر کی قبر کو تو آگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلا دوں کہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو بدمزاج اور متکبر ہوتے ہیں۔ اور کیا میں تمہیں یہ بھی نہ بتلا دوں کہ سب سے بہترین بندگان خدا کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو دو بسیدہ کپڑے والے، ضعیف اور فقیر ہوتے ہیں، اور جن کو لوگ بھی کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دیں تو وہ بھی ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔